أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کی آیات کا نور سمیٹنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشترو خرید لیا الحیات زندگی دنیا بالآخراتی آخرت کے بدلے، فلا لہٰذا نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں راوی فرماتے ہیں کہ راس الجلود جو کوفہ میں تھا، وہ لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیا کرتا تھا، تو حضرت عبداللہ نے اسے تورات کی آیات بھی سنائی، تو ان میں آیت جو تورات کی تھی اس میں کیا تھا کہ امانت داری تھی، ایمانداری تھی، جو کہ ان سے اٹھ چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نبوت کی تصدیق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہجرت، یہ سب کچھ ان کی کتاب میں موجود، لیکن ان کا کیا کام تھا؟ وہ ان سب کو چھپاتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مخالفت بھی کیا کرتے تھے، اور اسی باعث تو ان پر دنیا کی رسوائی آئی جو کہ ناکام ہونے والی تھی بلکہ بڑھنے والی تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی، اور آخرت کا عذاب جس میں اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان سے یہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں سناتا ہے، تو یہ کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ مسلمان یہی تو کر رہا ہے، کسی نے عقیدے کو لے لیا اور عمل کو بالکل چھوڑ دیا کہ جی میرا تو عقیدہ ٹھیک ہے، اب میں نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں، اب میں حلال حرام کا فرق کروں نہ کروں، اب میں سودے سے بچوں نہ بچوں، سود سے بچوں نہ بچوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے عبادت میں لگا لیا، نمازیں پڑھیں، بڑی پڑھیں گی، حج ہر سال کریں گے، عمرے ہر رمضان میں کریں گے، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں صورتحال یہ ہے کہ حلال حرام کا کوئی فرق ہی نہیں، سود بھی کھائیں گے، رشوت بھی لیں گے، کاروبار میں ڈنڈی بھی ماریں گے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن کاروبار میں خیانت ہے، اور انہوں نے دین کے اس حصے کو لے لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ غریبوں کی مدد کر دی، بیواؤں کے لیے ویلفیئر بنا دی، اور کچھ لوگوں کے لیے راشن جمع کر دیا، بس یہی اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور تلاوت قرآن کریم نہیں ہے، بس غریبوں کی مدد کیے جاؤ اور سارے مسئلے حل ہیں۔ بعد میں بعض جو ہیں وہ دین کے ٹکڑے کر کے اس حصے کو چھوڑ دیا، جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں مگر ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اتنی کثرت کے باوجود کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیں کہ تیل، معدنیات، زمین کے وسائل کا تقریباً 70% حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، ہونے کے باوجود دنیا میں نہ آواز ہے، نہ عزت ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی نام ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ دین کے ٹکڑے کیے، کسی نے کسی کو لے لیا، کسی نے کچھ کو لے لیا، اس کے ساتھ جو دنیا کی محبت ہے اس کو بزدل بنا دیا، اور محبت نے جب مزدل بنایا تو موت کا ڈر دل میں بیٹھ گیا اور آخرت کی طلب ختم ہو گئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کی عزت ختم، رسوائی شروع ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں کیوں سناتا ہے، ہمیں کیوں بار بار یہ انتباہ کی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔